السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، انڈین کرکٹ ٹیم میں ایک مسلمان کھلاڑی ہے جس کا نام ہے محمد شمی۔ دبئی میں میچ چل رہا تھا رمضان شریف میں۔ دن میں محمد شمی کیا کرتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آ کر کے انرجی ڈرنک پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے تو کیسا مسلمان ہے کہ سب کے سامنے جس وقت روزہ ہونا چاہیے یہ روزہ نہ رکھ کر کے انرجی ڈرنک پی رہا ہے، اور اگر پیتا بھی تو اندر بیٹھ کر کے پی لیتا، سب کے سامنے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ کن لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ مدعا پاکستان کے لوگوں نے اٹھایا، کیونکہ بہت سارے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نظریں رہتی ہیں ان مسلم کرکٹرز پر جو انڈین ٹیم میں ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، تو ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے۔ تو شمی کی اس حرکت کو انہوں نے دیکھا اور اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ محمد شمی نے ایک بار وکٹ لیا اور وہ زمین پر بیٹھا، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ رکھے زمین پر، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، بیٹھا ایسے ہی۔ تو پاکستان کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ سجدہ کرنے والا تھا، لیکن انڈینز کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے ہندوستان کے لوگ، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو شمی سے پھر بعد میں یہ سوال کیا بھی گیا کہ بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شمی نے کہا کہ میں اگر سجدہ کرنے والا ہوتا یا سجدہ مجھے کرنا ہوتا تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن میں سجدہ کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس چیز کو لے کر بھی پاکستان کے لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ٹرول کیا تھا کہ دیکھو سجدہ نہیں کیا اس نے۔ بہرحال اب یہ نیا مدعا ملا ہے کہ دیکھو محمد شمی ہے، وہاں کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے روزہ بھی نہیں رکھا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ تو کہہ ہی رہے تھے، ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو ٹرول کیا، بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ دیکھو یہ دیش بھکت ہے، مسلمانوں کی دیش بھکتی پر ہمیشہ شک کیا جاتا ہے، تو دیکھ لو محمد شمی کو کہ اس نے دیش کے لیے روزہ بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک خبر آئی کہ ایک مولانا ہے شہاب الدین کر کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی شمی نے روزہ نہیں رکھا، اور تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ ان کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد بات کریں گے۔ اسلام نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور عاقل بالغ عورت مرد پر سب پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو نہایت ہی گنہگار ہے۔ ایسے ہی کرکٹر محمد شمی نے کیا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، جبکہ روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ روزہ نہ رکھ کر کے محمد شمی نے بہت بڑا گناہ کیا، شریعت کی نظر میں یہ مجرم ہے، شرعی کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان کو ہدایت دیتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں بحیثیت عالم دین کہ اسلام کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، ان کی بہر صورت پابندی کریں، کرکٹ کا کھیل کود بھی کریں، سارے کام انجام دیں۔ اب یہ مولانا نے جو کچھ بھی بیان دیا، اسی تعلق سے محمد شمی کے کزن بھائی سے پوچھا گیا جس کا نام شاید محمد زید ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا ان کا بھی بیان سن لیجئے۔ دیکھو، جہاں تک مولانا کی بات ہے تو روزہ رکھنا اور مسلمان کا فرض ہے، لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ روزے میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس روزے کو رمضان کے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم لوگ سفر میں نہیں ہیں تو روزے کو رکھنا ہمارے پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ۔ لیکن جہاں تک ان کے ٹرولز کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو تھوڑا گیان نالج لینی چاہیے تھی، اسلامک شریعہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے تھی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ کے خلاف ہے، شریعہ کا ملزم ہے، یہ ہے، گناہ گار ہے، یہ اور وہ۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے اتگیانی لوگوں کو یوگی جی نے گٹھ ملا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان چیزوں سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے، اور اپنے کھلاڑی کے اوپر ایسے ٹرولز نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ پاکستانی بھی کر رہے ہیں، تم بھی وہی ٹرولز کرو گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب آتے ہیں مولانا کی بات پر۔ مولانا نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان عاقل بالغ جو کہ شرعی مجبور نہیں ہوتا ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے بغیر شرعی مجبوری کے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اب وہیں پر لوگوں نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھو یہ محمد شمی جو ہے نا، یہ سفر میں ہے۔ اب اگر کوئی مسافر ہوتا ہے نا تو یہ شرعی مجبوری ہوتی ہے۔ مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے رخصت ہے شریعت میں،
اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ چاہے تو روزے کو ترک کر دے، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ تو ضروری نہیں ہے سفر میں انسان روزہ رکھے اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ سفر کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے۔ سفر جو کر رہا ہے کیا واقعی وہ اس طرح کا سفر ہے جو شریعت میں سفر مانا جائے گا؟ کیونکہ اب کرکٹ ہے تو بہت سارے لوگ اس کو لہو و لعب کہتے ہیں جو کہ حرام ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے کرکٹ کو اب لہو و لعب نہیں کہا بلکہ یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ایک جوب کی طرح ہے۔ یعنی اگر اس حساب سے دیکھا جائے جو علماء کرام کرکٹ کو ایک جوب کی طرح بتاتے ہیں، تو ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو محمد شمی اگر 15 دن ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرتا ہے یا ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر ہوا، ان لوگوں کے حساب سے جو کرکٹ کو جوب کی طرح بتاتے ہیں کہ یہ جوب ہے ایک طرح سے، یہ لہو و لعب میں نہیں ہے۔ لہو و لعب اگر ہوتا تو یہ حرام ہوتا۔ تو ان کے حساب سے اگر محمد شمی ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر یہ شرعی مسافر مانا جائے گا اور اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا۔ یہ میں پھر بتا دوں، ان لوگوں کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، ان علماء کرام کے حساب سے جو کرکٹ کو جوب کی طرح لیتے ہیں، لیکن وہ علماء کرام جو کرکٹ کو لہو و لعب میں ہی اب بھی شامل رکھتے ہیں تو پھر ان کے حساب سے محمد شمی یہ شرعی مجبور نہیں ہوا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو کل ملا کے یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ جو مولانا شہاب الدین ہے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے بغیر سوچے سمجھے اوٹ پٹانگ باتیں کر چکے ہیں، اور اب بھی انہوں نے مسئلہ تو صحیح بتایا ہے لیکن انہوں نے پوری صورتحال کو دیکھ کر کے مسئلہ نہیں بتایا ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کریں تو پوری صورتحال کو دیکھ لیں، جان لیں کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ کس کے تعلق سے کر رہا ہوں۔ صرف مسئلہ بیان کرنا ہی فتویٰ دینا نہیں ہوتا ہے، مسئلے کو موقع محل کے حساب سے بیان کرنا یہ ہوتا ہے فتویٰ۔ ورنہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بیان خود دیتے نہیں ہیں بلکہ ان سے دلوائے جاتے ہیں کہ اب اس چیز پر بیان دے دو، یعنی ایک مدعا کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان بھٹکایا جا سکے اور بالخصوص ایک کمیونٹی کو بدنام کیا جا سکے۔ آپ کا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔